आयत नंबर 26। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक जो इस जमीन में है, जमीन पर है, फना होने वाला है। हर एक को फना होना है। अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी रहने वाला और हर जात में फना होना है। यानी कहा जमीन में जो कुछ है, जो भी जमीन पर है, फना होगा। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहेगी तुम्हारे रब्बे जुल जलाल की जात। सब फना हो जाएंगे और तुम्हारा रब बाकी रहेगा। कोई जीरू नहीं कि जो फना नहीं होगा, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। आगे अल्लाह फरमाता है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। कहा जा रहा है मांगता रहता है उससे हर आसमान वाला और जमीन वाला, और हर दिन वो एक शान में है। क्या कहा जा रहा है कि मांगता रहता है उससे हर आसमान वाला और हर जमीन वाला, यानी अपनी हाजतें, इस वास्ते के सब जातो सिफात उसी की मोहताज है। सब जातो सिफात उसी की मोहताज है और वो हर दिन एक शान में है। नेक काम बनाने में, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करने में, साइल को अता फरमाता है, आजिज को निजात बख्शता है, गमगीन को खुश करता है, बीमार को सेहत देता है, किसी कौम को तौबा पर रखता है और किसी गिरोह को बख्श देता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ये एक नई शान, हर रोज वो एक शान में है। माफ कर देना ये कितनी बड़ी शान है। तो कहा अल्लाह एक शान में है हर रोज के मौत देना, जिंदगी देना, इज्जत देना, जलील करना, रोकना, पैदा करना, रोजी देना, और आखिरत की मुद्दत में उसकी शान हिसाब है, अजाब है, जजा देना है, सवाल करना है, सवाब देना है, अजाब देना है। तो ये कहा जा रहा है कि हर दिन वो एक शान में है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सनफ्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान, जल्द ही निपटा देंगे हम तुम्हें ए दोनों ग्रोह, यानी जिन्नों इंस। क्या पता चला इससे? जिन्नों का भी हिसाब होगा, इंसानों का भी हिसाब होगा। अल्लाह फरमा रहा है ना, रोजे महशर हम निपटा देंगे जल्दी। आज हम सोचते हैं मुलाजमीन को अगर सैलरी देनी हो, इसको देनी, इसको देनी, बच्चों की कोचिंग में देनी, बच्चों के स्कूल में पैसे भेजने, कितना मुश्किल हो जाता है हिसाब करना, घर का बजट, घर की जिम्मेदारियां, घर की चीजें लाना, जरूरियात जिंदगी। कभी कभी थक जाते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये हिसाब किताब करना। लेकिन मेरा परवरदिगार क्या फरमाता है, ए तमाम जिन्नों और ए तमाम इंसानों, तुम्हें वो जल्दी निपटा देगा हिसाब करके, फौरन, उसे देर भी नहीं लगेगी। अमूमन आपने देखा होगा जो बच्चा सबक याद करके नहीं आता ना क्लास में, वो सबसे पीछे छुप के बैठता है कि मेरी बारी आखिर में आए। पूछते पूछते सब बच्चे बताते जाए। अब सब बच्चे जब बताते जाते हैं, अगर एक ही सबक होता है तो उस बेचारे को याद हो जाता है। और अगर बच्चे अलग-अलग क्वेश्चन टीचर सबसे करती है तो वो इसी उम्मीद में होता है कि अल्लाह करे कि ये क्वेश्चन करते 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 जब मेरी बारी आए तो पीरियड ही खत्म हो जाए। ऐसे होता है। तो ये तो दुनिया के मामलात हैं, वो तो रब्बुल आलमीन है। कहा वो तो अल्लाह फरमा रहा है हम तो जल्दी निपटा देंगे, तुम सब दोनों ग्रोहों का हिसाब किताब जल्दी निपटा देंगे। तुम ये मत समझना कि तुम बच जाओगे किसी तरह, हर एक ने हिसाब देना है। तो यही कहा जा रहा है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ ग्रोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर कहा जा रहा है, या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ु मिन अक़त्वारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ु ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुमसे हो सके या बन पड़े तो निकल जाओ आसमानों के किनारों से और जमीन के किनारों से। अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ
اور نہ نکل، اب جواب بھی خود دیا جا رہا ہے، نہ نکل سکو گے۔ اللہ کی سلطنت سے باہر تم جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی سلطنت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو کہا تم نہیں نکل سکو گے بے قوت بن کے، اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی قیامت روز محشر کیا ہوگا؟ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی صفیں اہل محشر کے گردا گرد ہوں گی۔ اہل محشر کون ہوں گے؟ انسان اور یہ جن سے اللہ مخاطب ہے۔ اہل محشر بیچ میں ہوں گے اور ان کے سارے طرف فرشتوں کی صفیں ہوں گی، کوئی نکل کے کہاں جا سکے گا، اور اللہ کی نگاہ قدرت سے کوئی کہاں باہر جا سکتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کوئی حیل و حجت نہیں ہوگی تمہارے واسطے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے کہ دنیا میں تو بہانے بازی چلتی ہے کہ تم اس طرح کر لو گے اس طرح، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ یرسلو علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑ دی جائے گی تم پر آگ خالص لپٹ اور کالا دھواں، تو بدلہ نہ لے سکو گے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ جو گنہگار اور مشرک ہوں گے ان پر ایک بار آگ کا شعلہ پہنچے گا اور دوسری بار کالا دھواں، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم بھاگ کے جا کہاں سکو گے؟ کہیں آگ کی لپیٹیں آ رہی ہوں گی اور کہیں جہنم کا سیاہ دھواں تم پر آ رہا ہوگا۔ تو اور وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو بعض کہتے ہیں نحاس سے مراد کیا ہے کہ جب یہ بچنے کی کوشش کریں گے اس سے، تو ان کے سروں پہ کھولتا ہوا تانبا ڈال دیا جائے گا۔ تو تم بدلہ نہ لے سکو گے یا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اس وقت کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے آگے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جہاں پھٹ گیا آسمان تو ہو گیا گلاب کے پھول کی طرح سرخ۔ کہتے ہیں کہ جہنم کی اتنی تپش ہوگی کہ آسمان جلنا شروع ہو جائے گا اور جل کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ جل کر ختم ہوگا پگھلے گا اس تپش سے، بلکہ ہم یوں کہیں تپش سے جب پگھل رہا ہوگا تو وہ سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا، اور وہ کیسا پگھل پگھل کے گر رہا ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ المختصر کے قیامت کے دن اللہ کی ہیبت سے آسمان متغیر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کا حکم دے گا، اور اس دن قیامت کی ہولناکیوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس وقت حاجت نہ ہوگی کہ پوچھے جائیں اپنے گناہ کے بارے میں انسان اور جنات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حاجت نہیں ہوگی؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ اس کا منہ پر مہر کر دے گا۔ اب دنیا میں جو کہہ لیا، جو بک دیا، اب یہاں زبان بند ہوگی، اعضائے بدن بول رہے ہوں گے، کھال، ہاتھ، پیر، یہ سارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بول رہے ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ گناہ کرتا تھا، میرے ذریعے یہ گناہ کرتا تھا۔
تو کہا اللہ کو اس وقت حاجت نہیں ہوگی کہ پوچھا جائے کیا تم نے یہ کرا، کیا تم نے وہ جانتا، عالم الغیب والشہادات. اور پھر زبانوں پر جب مہر کر دی جائے گی اور اعضائے بدن بولیں گے، اللہ نہیں پوچھے گا. کوئی سوال کی ضرورت نہیں، تمہارا جواب کوئی رب کو چاہیے نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے رہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے، وہ آیت کی پھر تکرار ہوئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرما رہا ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہچان لیا جائے گا ہر مجرم اپنی اپنی نشانی سے، تو پکڑا جائے گا پیشانیوں اور قدموں سے. ہر مجرم پہچانا جائے گا، گنہگار، کہ اس کا منہ پر سیاہی ہوگی، چہرہ سیاہ ہوگا اس کے عملوں کے سبب اور خوف کی وجہ سے، شدت غم سے. اور آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا، آنکھیں اس کی نیلی ہوں گی. یہ تو پہچان ہوگی مجرموں کی، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے سے غم اور رنج کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے. تو اللہ فرما رہا ہے پکڑا جائے گا پیشانی اور قدموں سے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے پیشانی اور قدموں سے؟ کہتے ہیں بعض گنہگاروں کو فرشتے پیشانی کے اوپر جو بال ہے اس سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے، اور بعض گنہگاروں کو فرشتے ان کے قدموں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. ایک شور اٹھا ہوگا، ایک عالم ہوگا اس وقت کہ کسی کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جا رہا ہوگا، کسی کو قدموں سے پکڑ پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف. تو کہا جا رہا ہوگا یہ ذلت کا انتہائی پہلو ہے کہ دنیا میں تو عزت دار بنتے تھے، گناہ کرتے تھے، لوگوں میں چاہتے تھے کہ لوگ ہماری عزت کریں، اور اتنے گناہ، آج دیکھو تمہاری ذلت کا عالم کہ تمہیں کیسے گھسیٹا جا رہا ہے. تو کہا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب کیا ہوگا جب کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے، اب فرشتے ان سے سوال کریں گے، ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ ہے جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے اے جرائم پیشہ لوگوں، اے مجرموں. اور فرشتے ان کو یہ کہیں گے کہ جب یہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا بے حد کھولتے پانی میں، بھڑکتی آگ میں، اور مارے پھریں گے اس جہنم میں بے حد کھولتے پانی میں. کھولتے پانی میں کبھی کوئی چیز ڈال کے دیکھیے؟ عموماً بعض چیزوں میں کہا جاتا ہے جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے نا، اب اس میں انڈا ابلنے کے لیے ڈالو، اب اس میں کوئی اور چیز ابلنے کے لیے ڈالو، یا گوشت ڈالو اس میں ابلنے کے لیے. اچھا کھولتے پانی میں جب کوئی چیز ڈالتے ہیں اور وہ چیز کا بھی ٹیمپریچر اتنا ہی ہو جاتا ہے، اب وہ چیز اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے. یہی جہنمی کا حال ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں. اور کیا مارے پھریں گے اس جہنم میں بے حد کھولتے ہوئے پانی، بے حد کھولتے ہوئے پانی. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ.